علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کی ویڈیو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا مختصر سی واقعہ بتلانا ہے، مختصر سا ان کا تذکرہ کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے وہ ابو بکر کہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کو، توحید کو، رسالت کو اور قرآن کریم کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارا، اور وہ امیر المؤمنین مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ رب العزت نے خلافت کا سلسلہ شروع فرمایا، جس میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے، جن کی مدت 2 سال 3 مہینے اور 10 دن ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کی وصیت فرمائی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی، اپنے جان و مال کو قربان کر دیا۔ وہ ابو بکر کہ جس کے اٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، خلوت کی، جلوت کی، زندگی کے ایک ایک لمحے کی تعریف ہو، اس کو کہتے ہیں ابو بکر۔ ابو بکر نے اسلام کے لیے اپنی جان و مال کو سب کچھ قربان کر دیا۔ وہی ابو بکر کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں مبارک میں سب سے پہلے 40,000 دینار دیے۔ صدیق نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، اور ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام کا برملا اظہار کیا۔ صدیق نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے اپنے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ صدیق نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی صدا کو بلند کیا۔ صدیق نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی۔ صدیق نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی۔ صدیق نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کر دیا، اپنی جان و مال کو لٹا دیا۔ صدیق نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو کندھوں پر اٹھایا۔ صدیق سب سے پہلے غار کے اندر داخل ہوا۔ صدیق سب سے پہلے غار سے باہر آیا۔ صدیق سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئی۔ صدیق نے ہر مقام پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، سب کچھ لٹا کر، سب کچھ نثار کر کے آخری وقت میں امت سے کفن بھی نہیں مانگا، وصیت کر دی، وہ بھی اپنی پٹی پرانی چادروں میں ملبوس ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دنیا والوں کو سبق دے دیا کہ دنیا والوں دیکھ لو، سن لو کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو اسلام کو سب کچھ دیتا ہے مگر اسلام سے کچھ نہیں لیتا۔ میرا عزیز ساتھیوں، وہ صدیق کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو، قرآن کریم کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس بنا لیا تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا۔ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اسلام کو شروع میں بھی اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور قربانی کے لیے سب سے پہلے پیش کر دیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ کرام میں عجیب بات پیدا ہو گئی تھی۔ وہ منافقین حضرات یہ کہنے، یہ ٹھٹے ہنسی مذاق کہ اب دین نہیں چلے گا، اب یہ اسلام
اسلام ختم ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب حالت تھی، وہ تلوار لیے ہوئے کھڑے کہ جو یہ کہہ دے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس وقت میں بھی اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو سنبھالا، صحابہ کو سنبھالا، اور تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ صحابہ دیکھو کہ جس کے لیے میرے نبی نے، آپ کے نبی نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے جسم کو لہو لہان کیا طائف کے میدان میں اور دیگر غزوات میں، اور انہوں نے اپنی جان و مال کو قربان کر دیا، کیا ان کے جانے کے بعد اس اسلام کو ہم چھوڑ دیں گے، اس توحید کو ہم چھوڑ دیں گے؟ تو تمام صحابہ نے کہا، اور ہاں قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ تحقیق کی اس سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور جاتے رہے، آئیں گے، لیکن یہ جو دین ہے کیا یہ دین زندہ ہے یا نہیں؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ وہ دین تو ہماری زندگیوں میں اتار کر چلے گئے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ اب یہ بتلاؤ کہ تم اس دین کو چھوڑو گے یا اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ گے؟ تو تمام صحابہ بیک زبان ہو کر بولے کہ اب ہم اس دین کو دنیا کے کونے کونے پر، چپے چپے پر لے جائیں گے، پھیلائیں گے، اور اپنی جان کو، اپنی مال کو قربان کر دیں گے، جس کے لیے میرے نبی نے، آپ کے نبی نے، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے قربانیاں پیش کی، ہم بھی اس کے لیے تیار ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھ کے، ان کی سب سے پہلے خلیفہ کی تاریخ پڑھ کے ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حالات آتے ہیں، اور اس حالات میں صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ توحید کو متحد ہو کر، ایک ہو کر رسالت کو دنیا کے کونے کونے پر پھیلانے کی نیت کرے، اور اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا آمنو آمنو، کہ کس طریقے کا، جس طریقے کا صحابہ کرام کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرات صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔